دوستو، بھارت میں مذہبی منافرت اور اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ واقعات بڑھ گئے ہیں، جن کے خلاف 5 خواتین سمیت 49 ممتاز فلم ڈائریکٹرز اور فنکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کہا ہے کہ جے شری رام پہلے ایک دوسرے کو خیر مقدم کا پیغام دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن آج یہ جنگی نعرے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ سال 2016 میں مذہبی منافرت کے تقریباً 800 واقعات ہوئے، جبکہ 1 جنوری 2009 سے 29 اکتوبر 2018 تک تشدد کے 254 واقعات نے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان واقعات میں اب تک 91 افراد ہلاک اور 579 زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہونے والے واقعات میں 62% مسلمان اور 2% مسیحی افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوستو، ادھر امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے بتایا کہ ایران نے درمیانے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو 1000 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل تجربہ امریکی مال بردار جہازوں یا فوجی اڈوں کے لیے خطرہ نہیں بنا۔ ایران نے بدھ کے روز درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ڈائریکٹر ڈیوڈ پٹریاس نے کہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI القاعدہ کمانڈر اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی سے بالکل ہی لا علم تھی۔ ISI کو ایبٹ آباد میں امریکی کمانڈوز کے آپریشن کا بھی پتہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اسامہ پاکستان میں روپوش ہے۔ دوستو، خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران چینل فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ISI نے CIA کو اسامہ بن لادن کی موجودگی کا سرا دیا تھا۔ اس سے پہلے والی پاکستانی حکومتیں کہتی رہی ہیں کہ وہ القاعدہ رہنما کی ایبٹ آباد میں موجودگی سے مکمل طور پر لا علم تھی۔ ڈیوڈ پٹریاس 6 ستمبر 2011 کو CIA کے ڈائریکٹر تعینات ہوئے تھے۔ ڈیوڈ نے وزیر اعظم عمران خان کے اسامہ بن لادن کی موجودگی سے متعلق بیان کو بالکل ہی مسترد کر دیا ہے۔ دوستو، وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا۔ معروف امریکی تجزیہ کار مائیکل کوگل مین نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 3 روزہ دورے میں وائٹ ہاؤس میں 1 سے زیادہ اجلاسوں میں شرکت کی۔ یہ دورہ انتہائی کامیاب دورہ تھا۔ پاکستان کا امیج بیرون ملک ٹھیک نہیں تھا، خصوصاً واشنگٹن میں، لیکن عمران خان نے نہایت کرشماتی اور اعتماد کے ساتھ مختلف جگہوں پر اپنا موقف پیش کیا۔ امریکہ پاکستان تعلقات میں تازہ ہوا کے جھونکے کا کردار ادا کیا، جو سانس لینے کے لیے ضروری تھا۔ غرض تجزیہ کار نے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کو نہایت کامیاب قرار دیا اور کہا کہ خان آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ دوستو، ادھر شمالی کوریا نے اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافے کے لیے 2 میزائلوں کا جاپان کے سمندر میں تجربہ کیا ہے۔ جن میزائلوں کا تجربہ کیا گیا ہے وہ 430 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل مشرقی سمندر میں جا گرے، جو جاپان کی حدود میں شمار ہوتا ہے۔ جاپان کی جانب سے اس پر افسوس کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکی صدر ٹرمپ سے دوسری ملاقات کے فوراً بعد ہی ایک شارٹ رینج میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا۔ عالمی مبصرین کے مطابق شمالی کوریا دراصل یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا دفاعی نظام کمزور نہیں ہونے دے گا۔ دوستو، ادھر بھارت کے وکٹ کیپر بیٹسمین MS دھونی کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ڈیوٹی نبھائیں گے۔ ان کی تقرری ایسے علاقے میں کی گئی ہے جہاں پر کئی دہائیوں سے بھارتی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ اس قبضے میں اب اپنا حصہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ دھونی 31 جولائی سے 15 اگست تک کشمیر میں تعینات رہیں گے۔ دھونی نے دورہ ویسٹ انڈیز سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے فوج میں ڈیوٹی انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت میں مسلح افواج کو 9000 سے زائد افسران اور 68,000 سے زائد اہلکاروں کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ اس بات کا انکشاف بھارتی نشریاتی ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا تھا۔ دوستو، بھارت کا پہلا خلائی مشن چندریہ 2 گزشتہ روز اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔
جو خلابازوں کے بغیر ہی سفر کر رہا ہے، اور یہ چاند گاڑی ستمبر میں چاند کی سطح پر اترے گی۔ اس مشن کا مقصد چاند کے اس حصے پر اتر کر وہاں پانی کی موجودگی سے متعلق تحقیق کرنا ہے جو زمین سے دکھائی نہیں دیتا۔ اس مشن کی روانگی پر بھارت بھر میں جشن منایا جا رہا ہے۔ سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ نے اس حوالے سے ایسی ٹویٹ کر دی کہ پاکستان تو غم و غصے میں ہے ہی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس ٹویٹ کا برا منایا ہے۔ ہربھجن سنگھ نے ٹویٹر پر مسلمان ممالک کے جھنڈے استعمال کیے اور لکھا کہ کچھ ملکوں نے اپنے قومی پرچموں پر چاند بنا رکھا ہے، جبکہ کچھ ممالک چاند پر اپنا پرچم لہرا رہے ہیں۔ کویتا کرشنا نامی ایک بھارتی ٹویٹر صارف نے ہربھجن سنگھ کی اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے نیپال کے پرچم کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ یہ نیپال کا جھنڈا ہے اور اس پر بھی ہلال احمر بنا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نیپال کو ہمیشہ سے اپنا حصہ مانتا آیا ہے۔ دوستو، انڈیا میں نوجوت سنگھ سدھو جیسے بھی نائس لوگ ہیں اور ہربھجن سنگھ جیسے آگ لگانے والے بھی، لیکن ہم پاکستانی سدھو جیسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور بے تحاشا پیار بھی۔ انڈین پاکستانیوں کی رسپیکٹ کریں گے تو ہم ان کی ڈبل کریں گے، لیکن ہربھجن جیسے لوگوں کے لیے میں دوبارہ دہرا دوں کہ صرف ہربھجن جیسے لوگوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ تم لوگ چاہے آسمان پر چلے جاؤ یا چاند پہ، پاکستان نے تم لوگوں کو ہمیشہ گرانا تو منہ کے بل ہی ہے۔ دوستو، اسی طرح کی پاکستان کی ایک خبر کہ پاکستان کے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان انڈیا کی جانب سے چاند کے لیے اپنے دوسرے خلائی مشن چندریان-2 کی لانچ کے 3 دن بعد آیا ہے۔ فواد چودھری نے جمعرات کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا کہ کسی پاکستان کے خلا میں جانے کے لیے انتخابات کا مرحلہ اگلے سال یعنی 2020 سے شروع ہو رہا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 50 خلاباز شارٹ لسٹ کیے جائیں گے، جبکہ حتمی انتخاب 25 افراد پر کیا جائے گا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 2022 میں انشاءاللہ پہلا پاکستانی خلا میں جائے گا۔ دوستو، پاکستانی خبروں میں سب سے پہلی خبر یہ کہ آرمی چیف بھی امریکہ میں جا کے چھا گئے۔ جس اتفاق سے پینٹاگون میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال ہوا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنرل باجوہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، لیکن ان کا استقبال جنرل باجوہ کے ہم منصب کی بجائے ان کے باس نے کیا۔ جنرل باجوہ کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ امریکہ کے عسکری حلقے جنرل باجوہ کو غیر معمولی پذیرائی دے رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خوشخبری سندھ سے آ گئی ہے، جہاں ضلع سانگڑ میں OGDCL کے کنویں سے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس کنویں سے 9.12 ملین مکعب فٹ گیس روزانہ ملے گی، جبکہ 530 بیرل یومیہ تیل بھی نکالا جا سکے گا۔ ادھر FBR نے موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ FBR نے موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سے میڈیا میں خبریں گردش کر رہی تھی کہ FBR نے موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس کے بعد رجسٹریشن فیس 20,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ اپوزیشن ریلیاں نکالے یا جلسے کرے، وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن ریلیاں نکالے یا جلسے کرے، حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی۔ جلسے اپوزیشن کا جمہوری حق ہے، تاہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ ادھر قومی موومنٹ کے سابق رہنما عمران فاروق کے والد محمد فاروق نجی ہاسپٹل میں انتقال کر گئے ہیں۔ محمد فاروق دل اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ دوستو، سلیکٹڈ وزیر اعظم نے نئے پاکستان کے نام پر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ لاہور میں کارکنوں سے خطاب کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ کارکنوں کو نواز شریف کا سلام پیش کرتا ہوں، لاہور والوں نکلو اور ایک ساتھ ووٹ پر ڈاکے کا حساب لو، آؤ میرے ساتھ چلو، عوامی خدمت کے بدلے جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں۔ ادھر کوئٹہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا ہے کہ ادارے نالائق اعظم کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھا کر عوام سے ٹکر نہ لیں۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ عوام کے ادارے ہیں، آپ عمران خان کے ادارے نہیں ہیں، جس نے پاکستان کو تاریخی ناکامی سے دوچار کیا۔ اس لیے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر آگے بڑھیں اور عوام کا ساتھ دیں۔
ریاست ماں ہوتی ہے اور ادارے ماں باپ کا کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے میری اداروں سے گزارش ہے کہ نالائق اور نااہل شخص کی ناکامیوں کا بوجھ نہ اٹھائیں، عمران خان کے لیے عوام سے ٹکر نہ لیں اور ووٹ کو عزت دیں اور ان کی نمائندہ حکومتوں کو آنے دیں۔ 25 جولائی کو آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے روندا گیا اور 500 ووٹ لینے والے کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا گیا۔ دوستو، ٹیکنالوجی کی خبر میں یہ کہ ویوو نے ویوو S1 کو ساری دنیا میں لانچ کر دیا ہے۔ فل HD پلس ریزولوشن کے ساتھ اس کی 6.38 انچ سکرین ہے۔ فون میں سیلفی کیمرہ 32 میگا پکسل کا ہے، پرائمری کیمرہ 12 میگا پکسل کا ہے، 4500 mAh کی بیٹری ہے۔ اس کی قیمت تقریباً $260 یا $230 ہوگی۔ ادھر سپورٹس کی خبر میں یہ کہ فاسٹ بولر محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ محمد عامر نے 36 ٹیسٹ میچوں میں 30 کی اوسط سے 119 وکٹیں حاصل کی۔ وہ پاکستان کے لیے ایک روزہ اور T20 کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔